السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعرات کا دن ہے، 16 رجب 1441 ہجری، 12 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پررحمت کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام التوبہ، اور سورہ توبہ کی 58ویں آیت مبارکہ۔ موضوع وہی ہے، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک فرما رہے ہیں، اور منافقین کی بد خصلت جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے من، کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو یلمزوک، جو آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کی تقسیم کے معاملے میں، فَإِنْ أُعْطُوا، اور اگر دیا جائے، پس اگر دیا جائے، منہا، ان صدقات میں سے، رضوا، تو راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے، منہا، اس سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ فوری طور پر خفا ہو جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں یہ آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات میں سے مل جائے تو بڑے خوش رہیں گے، اور اگر اپنی تمنا کے مطابق نہ ملے تو فوری طور پر یہ خفا ہو جائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی یہاں پر تذکرہ ہے منافقین کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب زنی کرتے تھے صدقات کی تقسیم میں، اور آقا علیہ صلاۃ والسلام پر طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور صرف اس وجہ سے کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے تھے۔ اور پھر اس حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کا شان نزول بیان فرمایا کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے پاس صدقے کا مال آیا، تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس کو تقسیم کیا، یہاں تک کہ وہ مال ختم ہو گیا، تو ایک پیچھے سے آدمی نے کہا یہ عدل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور امام قتادہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قصے میں کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام سونا اور چاندی تقسیم کر رہے تھے، تو ایک بدو آیا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے لیکن آپ نے عدل نہیں کیا۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، تیری بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آدمی اور اس قسم کے ملتے جلتے آدمیوں سے بچو۔ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا، اور جب یہ تمہارے خلاف نکلیں تو ان کو قتل کر دو، پھر اگر یہ تمہارے خلاف نکلیں تو ان کو قتل کر دو، پھر اگر یہ تمہارے خلاف نکلیں تو ان کو قتل کر دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک خازن ہوں، میں کبھی بھی ناممکن ہے کہ تقسیم کرتے ہوئے انصاف سے کام نہ لوں۔ اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام غزوہ حنین کے غنیمت کے مال کو تقسیم کر رہے تھے، تو ایک آدمی آیا، اس کا نام حرقوس تھا، تو اس نے کہا کہ آپ عدل نہیں کر رہے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑا خسارہ پانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یاد رکھو میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں حقیر لگیں گی، ان کے روزوں کے مقابلے میں تم کو روزے اپنے حقیر لگیں گے، دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، جہاں بھی تم ان کو پاؤ قتل کر دو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بدترین لوگ ہوں گے۔ اور یہ معزز خواتین و حضرات خوارج کی طرف اشارہ ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر منافقین کی ایک اور بد خصلت جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ تو صرف مال کا معاملہ یہاں اشارتاً ذکر ہوا ہے نا، اصل بات کچھ اور ہے معزز خواتین و حضرات، اور وہ یہ ہے کہ منافقین ہمیشہ دوربینیں نہیں خوردبینیں لگا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ منافقین کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو پورا صاف ستھرا جسم چھوڑ کر صرف زخم پر گندی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسے بدبختوں سے خبردار رہنا چاہیے جو ہمیشہ نقص اور عیب تلاش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اعتراضات اٹھائے جائیں، اور یہ لوگ آج بھی موجود ہیں، جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے حوالے سے کوئی معمولی سی بات ملے صحیح، انہوں نے فوراً اس کو طوفان مچا دینا، وہ جی دیکھیے اسلام میں تو یہ جو ہاتھ کاٹنا، زانی کو رجم کر دینا، قتل کا بدلہ قتل، یہ تو ساری کی ساری نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں۔ کبھی ان کو ایک سے زیادہ شادیوں کا معاملہ جو ہے وہ چبھتا ہے، کبھی کم عمری کی شادی ان کو جا کر ان کا ہاضمہ خراب کرتی ہے، اور کبھی جہاد فی سبیل اللہ ان کو قتل و غارت اس میں نظر آتی ہے، کبھی ان کو جو قصاص ہے قتل کا بدلہ قتل اس حوالے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ ہم منافقین سے خبردار رہیں، اور ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دور کے منافقین سے خبردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔